اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آمن بی من بات شعبان وجارہ جائع الی جنبی وہو یعلم صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، اور بالخصوص تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو ہماری ہو رہی ہے گناہان کبیرہ کے حوالے سے۔ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو بلا وجہ بیکار اور عبث خلق نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرش پر پڑا ہوا ایک ذرہ ہو یا عرش پر چمکتا ہوا آفتاب ہو، ان سب کے پیچھے پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کمیل بھائی تھوڑا سا آواز بڑھ سکتا ہے اس کا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو جانتا ہے، پروردگار عالم اس کو دنیا میں بھیجے لیکن اس کو بغیر کسی مقصد کے بھیجے؟ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل ایک گروہ ہے جیسے ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، لا مذہب کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں۔ یہ وہ فرقہ بن چکا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم 2-4 دن کی زندگی لے کر آئے ہیں، ایک وقت ہے ہمیں مر جانا ہے۔ دیکھیں موت کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ بالآخر ہمیں مرنا تو ہے، ایکسپائر تو ہونا ہے ایک دن۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہ لائف کو انجوائے کریں، یہ ہم کہاں پابندیوں میں پڑ جائیں کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز واجب ہے، اتنے بجے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے اور اتنے بجے تک جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے اور فلاں مہینے میں جا کر حج کرنا ہے اور اتنے پیسے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کرنے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ کہا یہ ہم سب جو ہے وہ جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے۔ تو آپ جو ہے وہ بالکل ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ایتھیسٹ ہے اس کے پیچھے 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ دوسروں کی باتوں میں آیا ہے، یا دوسرا سبب جو ایتھیسٹ ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فریڈم کو بہت پسند کرتا ہے، وہ آزادی کو پسند کرتا ہے، وہ تمام تر معاملات میں جو ہے وہ پھنسنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ایک طریقہ کار نکالا کہ خدا نہیں ہے اور یہ دنیا جو وجود میں آئی ہے وہ ایولیوشن کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے۔ یعنی وہ ان کا جو پرانے نظریات کے پہلے جو ہے وہ انسان بندر تھا اور پھر ہزاروں سال لگے اس کو جو ہے وہ انسان بننے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے ہو سکتا ہے یہ انسان 50,000 سال بعد جا کر کوئی اور مخلوق بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ اب ان کی جو ہے وہ عجیب و غریب مثالیں آپ سنیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا ایک انسان پہلے بندر ہو اور بعد میں جو ہے وہ ہزاروں سال بعد انسان میں تبدیل ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ذرا آپ اپنی سانس روکیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی سانس روکیں، آج کتنی دیر تک آپ روک سکتے ہیں؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ۔ اس کو جو ہے وہ آپ 1 مہینے تک پریکٹس کرتے رہیں۔ 1 مہینے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ضمانت کے ساتھ ہم کہتے ہیں اب آپ جو ہے وہ زیادہ دیر سانس روک سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب زیادہ دیر سانس روکیں گے تو وہ کہیں گے یہ ایولیوشن ہو گیا، یہ ترقی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو کہا کہ جب سانس
جو ہے وہ ایک مہینے کے فاصلے سے آپ جو ہے وہ زیادہ دیر روک سکتے ہیں، تو یہ ہزاروں سال میں کیا جو ہے وہ یہ مخلوقات تبدیل نہیں ہو سکتی؟ یہ زمین کے نیچے جو مادے ہیں کیا یہ جو ہے وہ حرکت میں آ کر کوئی مخلوق جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے؟ تو اس طریقے کی جو ہے وہ خیر ان کی دلیلیں. تو جو بھی ایتھیسٹ ہے، جو بھی کمیونسٹ ہے، جو بھی ملحد ہے، جو بھی دہریہ ہے، جو بھی لامذہب ہے، وہ اسی لیے جو ہے وہ مذہب کو چھوڑتا ہے، اسی لیے وہ دہریہ ہوتا ہے کہ وہ فریڈم چاہتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے کہ ہمیں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں آئے وہ آئے ہیں لائف انجوائے کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے، یہ جھنجھٹوں میں ہمیں جو ہے وہ نہیں پڑنا واجب اور حرام کی. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم نے ان کے منہ پر تماچا رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیت رکھ دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. یہ جو ہم نے مکھی کو خلق کیا اس کا بھی مقصد ہے، یہ مچھروں کو خلق کیا اس کا بھی مقصد ہے، یہ کیڑوں کو خلق کیا ان کا بھی مقصد ہے. تم تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات جانتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد نہ ہو اور ہم نے جو ہے وہ تمہیں بلا وجہ اس دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیا؟ تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے، تو عبادت کو آسان الفاظ میں اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا، جیسا اس نے کہا ہے ویسے بسر کر لو زندگی. ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ شیطان کو جب پروردگار عالم نے بارگاہ سے نکالا تو حالانکہ وہ فرشتہ ہے جو 7,000 سال تک عبادت کر چکا ہے، اور زمین سے اٹھایا اور ملائکہ کی صفوں میں اسے بھیجا اور اس کو سردار بنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس نے پروردگار عالم کے سامنے ایک جو ہے وہ آفر رکھی تھی. اس نے کہا تو ایک سجدہ چھوڑ دے، میں دنیا کے ہر چپے پر تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کائنات کا جہاں سجدہ بولے گا وہاں کروں گا، بس اس کے پتلے کے آگے جو ہے وہ سجدہ نہیں کروں گا، آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ یہ مٹی کا ہے اور میں آگ کا ہوں، میں افضل ہوں. تو پروردگار عالم کا اس وقت ایک ہی جواب آیا، کہا اپنے سجدے اپنے پاس رکھ، یہ سارے سجدے میں تیرے منہ پہ مارتا ہوں، یہ ساری عبادتیں تجھے مبارک ہو. عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. میں اگر ایک سجدہ مانگ رہا ہوں تو مجھے ایک سجدہ چاہیے، مجھے تیرے سارے سجدے جو ہے وہ نہیں چاہیے. لہٰذا سامعین محترم، اب پروردگار عالم نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایک باؤنڈری بنا کر بھیجا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنے اور یہ کام تمہیں نہیں کرنے. جن کاموں سے بچنا ہے اسے یا تو حرام کہتے ہیں یا محرمات کہتے ہیں یا گناہ کہتے ہیں. اس گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ صغیرہ، ایک گناہ کبیرہ. صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ بڑے گناہ، جیسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ کیوں یہ فرق کیا گیا چھوٹے اور بڑے گناہ کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت بار بتا چکا، یہ تو آج 50ویں تقریر ہو گئی گناہ کبیرہ کے موضوع پر. ہر تقریر میں کم از کم بیان کیا گیا. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں بلال بھائی آپ بتائیں، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں کوئی ایک بتا دے، گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ ہاں، گناہ صغیرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کہا حضور چھوٹے گناہ کر لو، بڑے گناہ سے بچ کے آنا، جھولے لالے یہ بڑے گناہ سے بچتے رہو، چھوٹے گناہ کا جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، گناہ تو گناہ ہے، معصیت تو معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی تو ہر صورت میں ہونی ہے. لیکن یہ چھوٹے اور بڑے گناہ کا فرق اس لیے رکھا کہ اگر یہ بڑا گناہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم جو ہے وہ تمہاری سزا کے طور پر مقرر کر دی گئی ہے. چھوٹے گناہ میں دوسرے عذاب ہیں، ٹھیک ہے، بالفرض ہو سکتا ہے دنیا میں پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، دیگر عذاب مل سکتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ پر جہنم نہیں ہے. البتہ گناہ کبیرہ پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان نے گناہ کبیرہ کیا دنیا سے جب گیا تو توبہ کیے بغیر گیا اور اسے پروردگار عالم نے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی. ایک دوسرا، جب قیامت کے میدان میں پہنچا تو نہ اللہ نے رحمت کی نہ اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت کی، دونوں نے ہاتھ اٹھا لیا. تو اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر مومن ہوگا تو پھر یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ بالآخر ایک نہ ایک دن اسے سزا بھگت کر جہنم سے باہر آنا ہے اور جنت میں اس کو چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب گناہ کبیرہ کئی گناہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے: شرک، عاق والدین، جھوٹ، موسیقی، غیبت، حرام خوری، حرام نشہ، شراب، اس کے علاوہ جوا اور مرڈر اور پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ گناہ بیان کیے. آج 50ویں تقریر اس موضوع پر ہو گئی. آج جو موضوع ہے غالباً جو ہے وہ شاید آخری موضوع اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ نئے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے اگلی نشست سے. آج کا جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ جسے علماء نے شمار کیا، جس کی طرف ہو سکتا ہے ہمارا دھیان بھی نہ جائے کہ اتنی باریکی سے کام لیا شریعت نے، وہ ہے ہمسایوں کو اذیت دینا. ہمسایہ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ ہمسایہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں پڑوسی. ٹھیک ہے، اس کو اذیت دینا. دیکھیے اسلام نے سب سے پہلے انسان کو جو حکم دیا ہے، یعنی جب ایک انسان گھر لیتا ہے، مکان خریدتا ہے، تو ہم جو ہے وہ کون سی چیزیں دیکھتے ہیں؟ کتنے کمرے کا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ وہاں پر ہوا کا جو ہے وہ گزر اچھا جو ہے وہ ہے، ویسٹ اوپن ہے کون سا جو ہے وہ، ایسٹ اوپن ہے کون سا گھر ہے، کہاں پر ہے، اس کی لوکیشن چیک کرو. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے پانی آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ دیکھو، اور لائٹ جانے کا کتنا مسئلہ ہے یہ دیکھو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، چلے دیکھنی بھی چاہیے. لیکن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو شریعت نے زور دیا ہے نا، وہ یہ دیا ہے کہ جہاں پر گھر لو پہلے دیکھو پڑوسی کون ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھو پڑوسی تمہارا کون ہے. اگر اچھا پڑوسی مل رہا ہے تو بسم اللہ کرو، اگر برا پڑوسی مل رہا ہے تو گھر نہ خریدو. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں.
مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مولا کائنات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اچھی خاصی سیونگ ہو گئی، پیسے جمع کر لیے میں نے، اب ایک مکان خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ مکان لے لوں۔ یا رسول اللہ 3-4 جگہوں پر مکان مل رہا ہے، ایک مکان جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے بنو قریش کے برابر میں، ایک قبیلہ ہے قبیلہ قریش، وہاں پر مل رہا ہے، ایک مجھے مکان مل رہا ہے بنو ثقیف کے برابر میں، ایک اور قبیلے کا نام ہے، ایک قبیلہ جہنیہ اور ایک قبیلہ مزنیہ، یہ 4 قبیلے بیان کے الگ الگ جگہ پر قبیلے آباد ہیں، ان کے برابر میں مجھے مکانات مل رہا ہے، آپ بتائیں کہاں پر میں مکان خریدوں۔ اب دیکھیے رسول اللہ کا قبیلہ خود کا قریش ہے، رسول اللہ بول سکتے تھے نا ہمارے قبیلے کے برابر میں لے لو، قریش میں لے لو، رسول اللہ نے کہا نہیں، فرمایا کہ دیکھو جہاں چاہو وہاں پر مکان خرید لو، جیسا مکان خریدنا ہے ویسا مکان خریدو، لیکن خریدنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہاں پر نیک اور صالح ہمسایہ تمہیں میسر ہو سکے، اگر اچھا پڑوسی مل رہا ہے تو لے لو، دیکھو برا پڑوسی جہاں پر ملے وہاں پر مکان ہرگز نہ خریدنا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ برا پڑوسی کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق 5ویں امام نے فرمایا برا پڑوسی پروردگار عالم کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے بجلی گرے گی اور ہم مریں گے تو ہی عذاب آئے گا، ایسا نہیں ہے، یا پروردگار عالم قیامت کے دن اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا تو یہی عذاب ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، کئی قسم کے جو ہے وہ عذاب ہوتے ہیں۔ ایک عذاب جو مولانا نے بیان فرمایا برا پڑوسی کسی کو مل جانا، یہ بھی ایک عذاب ہے پروردگار عالم کا، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ برا پڑوسی کمر توڑ دینے والا ہوتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا برے پڑوسی کی علامت یہ کہ اگر وہ تمہاری کوئی نیکی دیکھے گا تو چھپا لے گا، اس کو کوئی نیکی نظر آئے گی وہ چھپا لے گا، اور اگر اس کو کوئی برائی نظر آئے گی پھیلا دے گا، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں آگ کی طرح بات پھیل جائے گی، ٹھیک ہے، اگلے دن سارے لمباشی کو پتہ ہے فلاں بندے نے ایسا کر لیا، ٹھیک ہے، ایک برائی کر لی، برے پڑوسی کی علامت ہے، اگلے دن بات پھیل جائے گی۔ اچھا پڑوسی جو ہوگا وہ یہ کرے گا کہ اچھائی کو پھیلائے گا اور برائی کو چھپا لے گا، ٹھیک ہے، اس کی یہ علامت ہے۔ اور مولانا نے برے پڑوسی کے بارے میں کیا بتایا کہ عذاب ہے خدا کا، کمر شکن ہے، کمر توڑ دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جب برائی دیکھے گا تو پھیلائے گا، اچھائی دیکھے گا تو چھپائے گا، یہ علامت ہے۔ رسول اللہ نے ایک روایت میں بیان فرمایا برے پڑوسی کی علامت ہے اچھائی دیکھے گا تو حسد کرنے لگے گا، اگر تمہیں کوئی نعمت ملی، تم گاڑی لے کر آ گئے، تمہارا بچہ پاس ہو گیا، یا جو ہے وہ تمہیں کوئی اچھی نعمت ملی، حسد کرے گا، اور برائی ہوگی مشکلات میں پڑو گے تو وہ خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ برے پڑوسی کی علامت ہے۔ اچھا ایک دفعہ صلوات پڑھیں پہلے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد، اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں مل کر، اللہم صلی علی۔ یہ بات یقیناً آپ تک پہنچ گئی کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ جب اپنا مکان خریدو، جب اپنا کہیں پر بھی مکان لے رہے ہو تو دیکھو تمہارا پڑوسی کون ہے، پڑوسی تمہارا اچھا ہونا چاہیے، اگر پڑوسی اچھا مل گیا تو یہ تمہاری طرف پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت آئی ہے۔ اچھا اب آئیے اگلی بات، پڑوسی میں کون کون آ جاتا ہے، یعنی فقط جو ہے وہ ہمارے برابر میں رہتا ہے وہ پڑوسی ہے، یا کون کون اس دائرے میں آئے گا پڑوسی کے، کتنے افراد جو ہے وہ پڑوسی میں؟ ہاں کیا کہا کس نے؟ ہاں جزاک اللہ۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اب یہ یہاں پر رسول اللہ نے پڑوسیوں کی حدود بتائیے کہ پڑوسیوں کا دائرہ کتنا بڑا ہے، کون کون پڑوسی ہے، اس کے بعد آپ مذمت اور روایت سنیے گا۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے پڑوسیوں سے بڑی شکایت ہے۔ رسول اللہ نے کہا کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہا یا رسول اللہ پڑوس میں رہتے ہیں، ان سے اچھائی کی تو امید نہیں کی جا سکتی، میرے ساتھ کوئی نیکی تو کرتے نہیں، یا رسول اللہ ان کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فوراً امیر المومنین کو جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد چاروں کو بلایا، کہا علی، سلمان، ابوذر، مقداد مسجد نبوی پہنچو اور جا کر اعلان کرو، اور اعلان کر کے بتاؤ کہ جو جن افراد کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہو، یہ پہلا اعلان۔ دوسرا اعلان 3 مرتبہ دہراؤ اس اعلان کو میری جانب سے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا جا کر یہ اعلان کرو کہ جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں، یہ رسول اللہ نے کہا ہے، 3 مرتبہ کہو، ہمسایہ اگر شر سے محفوظ نہیں تو وہ مومن نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے، 3 مرتبہ جا کر اعلان کرو، اور اس کے بعد جا کر یہ اعلان کرو کہ مسجد کے اطراف میں 40 گھر جو آ جاتے ہیں وہ پڑوسی شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دائیں طرف 40 لگائیں، بائیں طرف 40 لگائیں، آگے 40 اور پیچھے 40، یہ سارے کا سارا پڑوسیوں کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اس پر علماء نے بھی عجیب شرح لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ تو اس زمانے کے حساب سے پڑوسی تھے، ہو سکتا ہے آج کے حساب سے دائرہ بڑھ جائے، پرانے زمانے میں لوگ گدھوں پر سفر کرتے تھے تو اس حساب سے رسول اللہ نے ہو سکتا ہے بیان کیا ہو، آج تو جو ہے وہ نہ جانے کون کون سی سواری آ گئی ہے، تو ہو سکتا ہے جو ہے وہ پڑوسیوں کا دائرہ بڑھ جائے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون جو ہے وہ پڑوسی کے دائرے میں آئے گا، اور اس اعتبار سے اس کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا اور اس کو اذیت نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں تک بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات،
پڑوسی اگر کافر ہو تب بھی پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے یا مومن ہو تبھی رکھنا ہے؟ ہم تو یہاں پر مکس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کے برابر میں کوئی ہندو رہ رہا ہو سکتا ہے آپ کے برابر میں کوئی اہل کتاب کافر عیسائی رہ رہا ہو, کوئی یہودی رہ رہا ہو, کوئی مجوسی رہ رہا ہو, کوئی ہو سکتا ہے مومن رہ رہا ہو. یاد رکھیے گا, عجیب حدیث ہے, رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا یا علی اکرم الجار ولو کان کافرا, فرمایا پڑوسیوں کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہو. ایک اور حدیث, وَأَكْرِمِ الضَّيْفَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا, مہمان کا بھی اکرام کرو چاہے وہ کافر ہو. وَأَطِعِ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ, والدین کی اطاعت کرو چاہے وہ دونوں کافر ہو چکے ہوں تب بھی تم پر اطاعت لازم ہے اس کی. وَلَا تَرُدُّ السَّائِلَ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا, اگر تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو رد نہ کرو چاہے وہ کافر ہو. ٹھیک ہے, 4 چیزیں بیان کی, اس میں سے ایک پڑوسی کے بارے میں بیان کیا, فرمایا اگر پڑوسی کافر ہے تب بھی اکرام ضروری ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر پڑوسی کافر ہے تو ایک حق تمہارا بنتا ہے کہ تم اس کا اکرام کرو. پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ مومن ہے تو 2 حق تم پر لازم ہو گئے, کیونکہ ایک وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے اور ایک تمہارا وہ ایمانی بھائی بھی ہے, یعنی مومن ہے تمہارا وہ تمہارا بھائی ہے. 2 طریقے سے لازم ہو گیا. اور تیسرا اگر رشتہ دار ہے تو 3 طریقے سے حقوق لازم ہو گئے, پڑوسی بھی ہے, صاحب ایمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اگرچہ روایت میں مذمت آئی ہے, روایت میں مولا نے فرمایا, مولا امیر نے خبردار رشتہ داروں کو پڑوسی مت بناؤ. ٹھیک ہے, رشتہ داروں سے دور رہو, صلہ رحمی کرنی ہے, ان سے جو ملاپ رکھنا ہے وہ رکھنا ہے, لیکن جو ہے وہ مولا نے فرمایا رشتہ داروں کو پڑوسی مت بنایا کرو. ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے آپ وجہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے جو ہے وہ وجوہات کی بنا پر مولا نے فرمایا. لہذا اگر کافر جو ہے وہ پڑوسی ہے تب بھی جو ہے وہ اس کا اکرام کرنا ہے, تب بھی جو ہے وہ شریعت نے یہاں پر رعایت نہیں دی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی. اچھا, اب جو ہے وہ 2-3 روایتیں سن لیں اور جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں. کیا ٹائم ہے بھائی نماز جمعہ کا؟ 22 پہ. اچھا, رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور رسول اللہ سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ, ایک خاتون ہے, علامتیں سنیے گا اس کی, ایک خاتون ہے دن بھر روزے رکھتی ہے, رات بھر جاگتی ہے اور عبادت کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ نیکی بھی کرتی ہے اور اپنا مال بھی خرچ کرتی ہے, لیکن یا رسول اللہ ہمسایوں کو صرف اذیت دیتی ہے, اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, یہ عورت جہنمیوں میں سے. ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھ رہی ہے, راتوں کو جاگ جاگ کر دن بھر روزے رکھ رہی ہے, اپنا مال بھی خرچ کر رہی ہے, لیکن صرف پڑوسیوں کو اذیت دے رہی ہے, فرمایا جہنمی ہے. دوسری عورت کے متعلق سوال کیا, یا رسول اللہ صرف واجب کام کرتی ہے اور روزے رکھتی ہے, بس نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, بس نہ مال خرچ کرتی ہے, کچھ بھی نہیں کرتی, لیکن پڑوسیوں کو اذیت نہیں دیتی. رسول اللہ نے کہا جنتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اہمیت سمجھے ایک پڑوسی کے معاملے میں کتنا شریعت نے جو ہے وہ زور دیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک عبادت گزار ہے اور صرف پڑوسی کو اذیت دے رہا ہے, کہا جہنم میں جائے گا. اور اگر جو ہے وہ بالفرض صرف واجبات پر فوکس کر رہا ہے لیکن پڑوسی اگر اس کے شر سے محفوظ ہے تو فرمایا یہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے. اب جو ہے وہ میں یہاں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ پڑوسیوں کے حقوق کے اعتبار سے ایک چوتھے امام کی حدیث اور ایک جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. اچھا, جو چوتھے امام نے بیان فرمایا اس کے سرنامہ کلام میں رسول اللہ کی ایک حدیث سنیں. رسول اللہ نے فرمایا ما آمن نبی من بات شعبان و جارہ جائع, فرمایا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اس نے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا, وہ صاحب ایمان نہیں, اس نے مجھ پر ایمان ہی نہیں رکھا. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا لیکن میرا پڑوسی بھوکا رہ گیا, فرمایا وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں چوتھے امام کی حدیث جو چوتھے امام نے اسی حوالے سے بیان فرمائی. مولا نے فرمایا جو شخص سیر ہو کر سو جائے, یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے, تو پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے خطاب کر کے فرماتا ہے, ملائکہ گواہ ہے نا, اس بندے کو میں نے ہمسائے کی مدد کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے کہا تھا, اس تک پیغام پہنچایا تھا کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا, لیکن اس بندے نے میری نافرمانی کی ہے, اس نے میرے غیر یعنی شیطان کی اطاعت کی ہے. مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم کی مغفرت میسر نہیں ہونے والی, جو کل سفر آخرت کی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن بھی پہنچیں گے پروردگار عالم نظریں پھیر لے گا, کہا نہیں اس کے لیے ہماری مغفرت نہیں ہے, اس کے لیے ہماری کوئی شفاعت نہیں ہے, نہ اہل بیت شفاعت کریں گے. ان میں سے ایک مورد وہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا رہ جائے اور یہ شخص سیر ہو کر کھانا کھا لے اور اس کو پتہ ہے پڑوسی بھوکا ہے, تو پروردگار عالم کہتا ہے ملائکہ سے کہ گواہ رہنا میں نے اسے حکم دیا تھا کہ میری اطاعت کرے اس معاملے میں, لیکن اس نے خیال نہیں رکھا, اب میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میری اس بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے, ایک اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, میرا جملہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا روایت کی روشنی میں, ہو سکتا ہے پروردگار عالم اپنے حقوق معاف کر دے,
ٹھیک ہے, قیامت کے دن پہنچے, ہو سکتا ہے کسی نے حج نہ کیا ہو, اللہ کی مرضی ہے, اس کا حج تھا, معاف کر دے, نہیں کیا, اس کی اپنی مرضی ہے, کسی بندے کی کوئی نیکی پسند آ گئی, اس نے اپنا کوئی حق چھوڑ دیا, اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی نے ہو سکتا ہے روزے نہ رکھے ہوں, بعید نہیں کہ پروردگار عالم معاف کر دے اور چھوڑ دے کہ روزہ میرا حق تھا, میں جانوں اور یہ بندہ جانے. لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے مومن کی, جہاں پر بات آ جاتی ہے پڑوسی کی, جہاں پر بات آ جاتی ہے بندوں کے حقوق کی, پھر پروردگار عالم کہتا ہے جب تک یہ نہیں چھوڑے گا تب تک ہمارا جو ہے وہ معافی کا دروازہ نہیں کھلے گا, تب تک ہماری طرف سے توبہ کا دروازہ نہیں کھلنے والا, جب تک یہ بندہ تمہیں معاف نہیں کر دیتا. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں رسول اللہ کی, جس میں رسول اللہ نے بیان کیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے اعتبار سے. آپ وہ صرف حدیث سنیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے وہ عظیم پروردگار عالم نے اس کو مرحلے کو قرار دیا ہے, اور پڑوسیوں کی کتنی اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں, اور کیا کیا رسول اللہ نے جو ہے وہ بیان کیا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل. رسول اللہ نے بیان فرمایا, آپ سنتے جائیے ایک ایک حق جو بیان فرمایا. رسول اللہ سے ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ, ایک ہمسائے پر ہمارا کیا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے خلاصہ کلام آپ کے ذہن میں آ گیا. اچھے ہمسائے کا انتخاب کرنا ہے, ٹھیک ہے, بہترین پڑوسی ہونا چاہیے, اس کا انتخاب کرو. پھر اسے کسی طریقے سے اذیت نہیں دینی ہے. اگر تم کسی کے پڑوس میں رہنے جا رہے ہو تو تمہیں بھی اچھا پڑوسی بننا ہے, پھر تمہیں بھی کسی کو اذیت نہیں دینی, اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے. اب کیا کیا خیال رکھنا ہے رسول اللہ بیان فرمانے. فرمایا سب سے چھوٹا حق ایک ہمسائے کا اپنے ہمسائے پر یہ ہے کہ اگر اسے قرض کی درخواست کرے تو وہ اس کو قرض دے دے. پڑوسی قرضہ مانگنا ہے, دے دو اس کو, پہلا حق. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جو 40 حد جو میں نے بیان کیے وہ آپ کے ذہنوں میں رہے کتنے پڑوسی آتے ہیں. فقط جو ہے وہ ایک فلور پر 2 پڑوسی رہتے ہیں تو وہ حق میں نہیں آتے صرف. ٹھیک ہے, یہ کہاں گئے ارشد بھائی, کدھر گئے؟ ہاں, ساری ٹیارہ جائے گی پڑوسی میں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ایک ہمسائے کا اپنے ہمسائے پر حق یہ ہے کہ اگر اسے قرض کی ضرورت ہو اور وہ قرضہ مانگنا ہے تو پہلا حق تو ہے اسے قرضہ دے دو. دوسرا, اگر وہ کسی وقت مدد کی اپیل کرنے آ جائے, اسے کسی بھی ضرورت کی جو ہے وہ کسی بھی شے کی ضرورت پڑ گئی اور کسی شے کی مدد اس کو درکار ہے, فرمایا اسے منع نہ کرے, فوراً جو ہے وہ اس کی مدد کرے. اگر کسی چیز کو امانت کے طور پر مانگے تو اسے دے دے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, بالفرض ایک مثال لے لیتے, مجلس ہے, یار آپ کے گھر پہ مائک پڑا ہے تو ہمیں مائک دے دیں مجلس کے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں کہ شہزاد بھائی مائک کی اگر ضرورت پڑے تو مائک جو ہے وہ دے دیا جائے. اگر جو ہے وہ بالفرض مائک نہ دے تو یہ جو ہے وہ جرم ہو جائے گا شریعت کی نگاہ میں کہ ایک پڑوسی مانگ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا, اگر کوئی چیز عاریتاً مانگے, عاریتاً کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے, جسے ہم جو ہے وہ اپنی زبان میں تحفتاً بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تحفہ اور ہے, عاریہ اور ہے. اگر جو ہے وہ عاریتاً کوئی شے مانگے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے دے دو وہ چیز بھی. ٹھیک ہے, اگر کسی چیز کی احتیاج رکھتا ہو, کسی چیز کا محتاج ہو, اسے عطا کر دو. اگر وہ دعوت دے تمہیں, دعوت کو قبول کر لو, اس کو منع نہ کرو, اس کی دعوت سے انکار نہ کرو. اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ. اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں شامل ہو جاؤ, اس کے جنازے میں شرکت کرو. اگر اس کی اچھائی اور خوبی حاصل ہو تو اسے حسد نہ کرو. اگر تمہیں پتہ چلے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملی ہے تو حسد نہ کرو, بلکہ خوشحال ہو, اس کی نعمت پر خوشیاں مناؤ اور خوش ہو جاؤ. اگر اس کو کسی مصیبت میں دیکھو تو اس کے غم میں شریک ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ تم اس کی مصیبت پر خوشیاں منانے لگو, نہیں, اس کے غم میں شامل ہو جاؤ. عجیب بات ہے اگلی, فرمایا اپنے گھر کو اتنا بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا کا راستہ رک جائے. ٹھیک ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کے گورنمنٹ میں تعلقات ہیں, وہ بیچارے کا برابر میں گھر ہے, آپ نے 6 مالے کی بلڈنگ کھڑی کر دی, اس کی ہوا کا راستہ رک گیا, سورج کی روشنی کا راستہ رک گیا. رسول اللہ نے کہا نہیں کیا جا سکتا یہ. ٹھیک ہے, اگر ہوا کا راستہ رک جائے, خبردار گھر کی دیواروں کو بلند نہ کرو اس پر کہ وہ دیکھنے سے قاصر رہ جائے, اس کو ہوا کا جو ہے وہ راستہ نہ ملے, سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کے گھر پر نہ آئے. خبردار اس طریقے سے نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر نیچا ہو جائے اور تمہارا گھر اوپر ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز تم اپنے گھر کے لیے لے کر جا رہے ہو, یہ مؤلف نے جو ہے وہ ایک مثال دی, مثلاً فروٹ لے کر جا رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمسائے کے پاس یہ نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی ہدیتاً خرید لو اور اس کے گھر پہ بھی پہنچا دو. ٹھیک ہے, اور اگر تم خریدنا نہیں چاہتے ہو اور بخل سے کام لیتے ہو کہ میں اس کے لیے نہیں خریدوں گا, فرمایا تو ایسے چھپا کر لے جاؤ کہ اس کے بچے نہ دیکھ لیں کہ تمہارے ہاتھ میں پھل ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اپنے گھر میں لے جاؤ تاکہ اس کے بچوں کی نظر نہ پڑ جائے. ایسا نہ ہو اس کے بچے دیکھ لیں تو ان کو بھی جو ہے وہ پھل کھانے کا من ہو جائے, یا جو تم چیز لے کر جا رہے ہو اس کا دل ہو جائے. چھپا کر لے کر جاؤ گھر میں تاکہ ان کا دل نہ ہو وہ کھانے کے لیے, اور اگر لے رہے ہو, اگر دل رکھتے ہو, جگر رکھتے ہو, تو پھر ان کے لیے بھی خریدو اور ان کے گھر پہ جو ہے وہ پہنچا دو. اس کے بعد فرمایا سنو جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں, ہمسائے کے حق کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کو ادا نہیں کر سکتا سوائے وہ ادا کرے گا جن پر پروردگار عالم نے خاص کرم کیا ہوا ہے.
وہ حق ادا کرے گا، ہر کوئی ہمسائے کا حق ادا کر بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے، جبرائیل کو بھیج کر پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا وہ حق ہے، مجھے گمان گزرنے لگا، رسول اللہ کہتے ہیں کہیں اللہ میراث میں پڑوسیوں کا حق بھی شامل نہ کر دے کہ جب تم مرو گے اور تمہاری میراث تقسیم ہوگی تو پڑوسی کا بھی حصہ مقرر کرو۔ مجھے یہ گمان گزرنے لگا کہ اللہ پڑوسیوں کا بھی حصہ مقرر کر دے گا۔ یہی مولا کا بھی جملہ ہے، امیر المومنین کا، جو اکثر میں 21 رمضان کو وصیت پڑھتا ہوں مولا کی، اس میں مولا نے ایک جملہ فرمایا تھا، اللہ اللہ فی الجیران، فرمایا خدا را پڑوسیوں کے بارے میں خیال کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ان کی حق تلفی ہو جائے کسی مقام پر۔ اور رسول اللہ نے ہمیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں گمان گزرنے لگا کہ رسول اللہ ہماری وراثت میں ان کا حصہ قرار دے دیں گے۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ خیر کئی چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی، خلاصہ کلام جو ہے وہ آج جو ہے وہ موضوع سمیٹ رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جن پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ سارے گناہ کبیرہ برابر نہیں ہیں، ہر ایک گناہ کی کیفیت، گناہ کبیرہ میں بھی سب برابر نہیں ہے، ہر گناہ کی کیفیت، ہر گناہ کا عذاب الگ ہے۔ ظاہر ہے چوری کرنا اور آ کے والدین کو ناراض کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ والدین کو ناراض کرنا آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں بارہا، ایک وہ چیز ہے والدین کو ناراض کرنا کہ اگر بالفرض انسان شہید بھی ہو جائے تو پروردگار جنت کے باہر کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جانے نہیں دیں گے جب تک والدین راضی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ شہید ہو جائے مقام عراف پر کھڑا کر دو، اسے کھڑے رہنے دو یہاں پر، جب تک سب کا حساب کتاب نہیں ہوتا اسے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارے گناہ برابر نہیں ہیں، سب کا عذاب مختلف ہے، ہر گناہ کی کیفیت الگ الگ شریعت میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ گناہ کبیرہ میں بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں جنہیں کہتے ہیں اکبر الکبائر، کبائر میں بھی اکبر گناہ یعنی بڑے گناہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کا عذاب الگ ہے۔ مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ آج ہماری الحمدللہ یہ 50ویں نشست تھی گناہ کبیرہ کے اعتبار سے، جس میں مختلف جو ہے وہ گناہ آپ کی خدمت میں اب تک بیان کر دی، ابھی بھی ہو سکتا ہے کافی رہ جائیں، لیکن وہ معاشرے کے اعتبار سے نہیں ہے تو وہ میں نے چھوڑ دیا اور اسے بیان نہیں کیا۔ آج جس پر ہماری گفتگو ہوئی، جو آخری ہمارا گناہ کبیرہ کے حوالے سے موضوع تھا، وہ تھا پڑوسیوں کو اذیت دینا، جس کے متعلق شریعت نے سب سے پہلا حکم دیا کہ اپنے پڑوسی کا بہترین طور پر انتخاب کرو۔ مکان یہ نہیں دیکھو 24 گھنٹے پانی آتا ہے یا نہیں آتا، یہ نہیں دیکھو ویسٹ اوپن ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے تو دیکھو، لیکن ساتھ میں یہ دیکھو کہ تمہارا پڑوسی اچھا ہے یا پڑوسی اچھا نہیں ہے۔ اگر پڑوسی اچھا نہیں ہوا تو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اور وہ تمہاری کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد پڑوسی چاہے کافر ہو تب بھی اس کا اکرام کرنا ہے، تب بھی اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی خدمت میں پڑوسی کے مختلف حقوق آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اچھا ایک روایت اور یاد آ گئی، یہ بھی سن لیجیے۔ حتیٰ کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، پانچویں امام سے روایت ہے یا غالباً چھٹے امام سے روایت ہے۔ مولا نے بنی اسرائیل کے شخص کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ مولا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مشرک تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ ایک بادشاہ نے ایک بندے پر ظلم کیا ہوگا تو وہ اس شہر سے نکل کر اس جگہ سے فرار کر کے دوسری جگہ پر چلا گیا اور اس مشرک کے گھر میں آ کر پناہ لے لی اور اس سے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ فرمایا یہ مشرک نے جو ہے وہ اس کو رکھ لیا اپنے برابر والے کمرے میں، گویا اس کا پڑوسی بن گیا۔ کہا اس نے اس کا خوب اکرام کیا، اس کا خوب خیال رکھا۔ فرمایا جب یہ مشرک دنیا سے چلا گیا، انعام سنیے، کہا پروردگار عالم نے اسے جہنم میں تو ڈالا، لیکن ایک شخص ایک بات کہی، کہا کہ اگر میں نے جنت کو مشرکوں پر اور کافروں پر حرام نہ کیا ہوتا تو مجھے عزت و جلالت کی قسم میں تجھے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے ازل سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جنت میں کوئی کافر اور مشرک جانے والا نہیں ہے، اس لیے میں تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھ جہنم میں ڈال تو رہا ہوں لیکن جہنم کی آگ تجھے مس نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے۔ جہنم میں بھی کئی افراد ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی، جیسے بالفرض حاتم طائی کا ہم نے نام سنا ہے۔ حاتم طائی کافر تھا، جائے گا جہنم میں لیکن آگ مس نہیں کرے گی، اس کو جہنم میں بھی ایک مکان دیا جائے گا جہاں پر اس تک آگ نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ سخاوت کے اعتبار سے اس سے کہا جائے گا کفر کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جا سکا، لیکن سخاوت کی وجہ سے اتنا تو سخی تھا کہ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا آگ تجھے مس نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے عادل یہ کیا نام تھا اس کا، نوشیروان عادل، یہ بہت زیادہ انصاف کرتا تھا اور کبھی بھی اس نے ظلم نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے جہنم میں تو ڈالے گا کیونکہ کافر تھا، لیکن جو ہے وہ اس کو جہنم میں ایک مکان دیا جائے گا جہاں پر اس پر آگ مس نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے یہ شخص جس نے پڑوسی کا اکرام کیا، اس کو وہاں پر رکھا جائے گا جہنم میں، لیکن ایک مکان میں رکھا جائے گا جہاں پر آگ نہیں پہنچے گی۔ اور فرشتے، پانچویں امام نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم کہے گا کہ تو جہنم میں تو ہے لیکن میرا رزق تجھ تک مسلسل پہنچتا رہے گا اور نعمتیں مسلسل آتی رہے گی۔ تو فوراً جو ہے وہ پانچویں امام سے سوال کیا، مولا کیا جنت سے نعمتیں آئیں گی؟ مولا نے کہا وہ اللہ کی مرضی، جہاں سے بھی رزق پہنچائے وہ رازق ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے بھی رزق لے کر آئے، لیکن پروردگار عالم اس کو جہنم میں بھی رزق پہنچائے گا کیونکہ صرف اس نے پڑوسی کا اکرام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی جو مجھے یاد آ گئی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ جتنی باتیں گناہ کبیرہ کے اعتبار سے اور جتنی باتیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، میرے مالک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک
جتنے سامعین یہاں پہ تشریف فرمائیں، بحق کے امام سجاد، بحق کے امام باقر، میرے مالک ماہ رجب کی عظمتوں کا تجھے واسطہ، ماہ شعبان ماہ رمضان کی عظمتوں کا واسطہ، تمام سامعین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جنت البقیع میں تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ پڑوسی کی بات ہو رہی تھی، میرے مالک ہمیں جنت میں امیر المومنین کا پڑوسی شمار فرما، بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب اولیاء اور شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوح وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی الباقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من اطرۃ بررۃ المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی السید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک، ووارث علم الماضیین من الوصیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين، واتمم لي نعمك انك خير المنعمين، اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام عليه وعليهم أجمعين۔ صلوات پڑھ دیں۔